الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 سے لے کے 260 تک، 258 سے لے کے 260 تک ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ کیا آپ نے دیکھا ہے یا کیا آپ کو پتہ ہے اس شخص کے بارے میں جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا فی ربی ہی، اس کے رب کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کام کر لیتا ہوں۔ اس نے ایک اس شخص کو جس نے کو سزائے موت ہوئی تھی اس کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو اس کو میں نے زندہ کر دیا، اور ایک عام شخص کو موت دے دی، اس کہا دیکھو میں مارتا بھی ہوں اور زندہ بھی کرتا ہوں۔ تو ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی تھی، یعنی آپ بادشاہت کی وجہ سے وہ اتنا تکبر کر گیا، اتنا تکبر کر گیا کہ اپنی اوقات کو بھول گیا کہ میں تو انسان ہوں، میں تو کمزور ہوں۔ بادشاہت کی وجہ سے اس نے تکبر کیا اور اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی، ابراہیم نے کہا میرا جو رب ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اللہ سورج کو جو ہے مشرق سے چڑھاتا ہے، فأتی بها من المغرب، تم اس کو مغرب سے چڑھا کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو مدہوش رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ فبہت الذی مطلب لاجواب ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ چونکہ وہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کو ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس جہاں اس کا حق نہیں ہے وہاں رکھنا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو کہے کہ میں رب ہوں یا میں انسان نہیں ہوں، میں تو بہت اعلیٰ انسان ہوں، حالانکہ اعلیٰ نہیں ہے، یا کہے کہ میں بہت نیک ہوں، حالانکہ انسان کے اندر تو غلطیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ ظلم ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ ظلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس نے ظلم کس کے ساتھ کیا؟ اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا کہ وہ تو بہت کمزور انسان ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں رب ہوں۔ اسی طرح انسان یہ کہے کہ میں غلطی نہیں کرتا، میں تو فرشتہ ہوں، تو وہ بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے اپنے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس آیت سے اللہ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ ہی رب العالمین ہے جس کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں، اور کسی انسان کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں۔ اللہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کے اسماء میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں کوئی بھی دوسرا شخص شریک نہیں ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا دوسرا شخص نہیں دیکھا، اس کے بارے میں نہیں سنا، علی قریۃ جو ایک بستی کے پاس سے گزرا اور وہ بستی جو ہے وہ گری ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے آباد کرے گا دوبارہ، یہ تو ساری تباہ ہو گئی ہے، یہ تو ساری برباد ہو گئی ہے۔ جیسے کسی گھر کو جو گرا ہوا دیکھ کے کہیں یہ تو بھائی اجڑ گیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو بستی اجڑ گئی ہے، تو اللہ اس کو کیسے جو ہے وہ ٹھیک کرے گا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو تفسیر میں مختلف لوگوں کا قصہ ہے کہ اس میں، لیکن زیادہ تر راجح قول یہی ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے مار دیا۔ ثم بعثہ، پھر ان کو کھڑا کیا، دوبارہ زندہ کیا، اور پوچھا کالا کم لبثت، تو کتنی دیر رہا ہے؟ کالا کہا لبثت یوما او بعض یوم، میں تو ایک دن مطلب فوت رہا ہوں یا پھر دن کا ایک حصہ، اس سے زیادہ نہیں رہا۔ کالا، اللہ نے کہا بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تو 100 سال فوت رہا ہے۔ یہاں دیکھیں، یہاں سے یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ 100 سال کو ایک دن کہہ رہا ہے، یہ ہے اس کا علم، یہ ہے اس کا تجربہ۔ بڑا کہتا ہے نا میرا بڑا تجربہ ہے، میری بڑی کمال ہے، میں تو بڑا ماہر ہوں۔ تو یہ ہے انسان کا ماہر ہونا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ 100 کو ایک کہہ رہا ہے، 100 سال کو ایک دن کہہ رہے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر کے دکھایا۔ فرمایا فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، و شرابی کا، اپنے پینے کی طرف دیکھ، لم یتسنہ و بسید، 100 سال بسیدہ نہیں ہوئے، تو فوت ہو گیا، ہڈیاں بن گیا، سب کچھ، لیکن تیرا کھانا جو ہے
وہ بسیدہ نہیں. وانظر الی حمارک، لیکن اپنے گدھے کی طرف دیکھ کیسے وہ ہڈیاں بن گیا ہے. یہ کیوں ہے؟ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً، تاکہ ہم بنائیں تجھے نشانی لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے اصول جو ہیں اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ معجزہ کر دیتا ہے. اب وہ معجزہ ایک کرتا ہے تو وہ سارے لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو سمجھو، اس سے عبرت حاصل کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی معجزے کرتا ہے، ہر دفعہ معجزہ نہیں کرتا. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ عام عادات سے ہٹ کے کرنا، یعنی عام روٹین سے ہٹ کے کوئی کام کر دینا، اس کو معجزہ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے ایسا کی اس لیے کیا ہے تاکہ تجھے، ایک تو تجھے سمجھ آ جائے اور تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ نشانی بن جائے. وانظر الی العظام، اور تم دیکھ ہڈیوں کی طرف. کیف ننشزها، کیسے ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں، کیسے اس کے اوپر گوشت پہناتے ہیں ہڈیوں کے اوپر. فلما تبین لہ، جب واضح ہو گیا اس کے لیے، قال، کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، پتا تو مجھے پہلے بھی تھا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اب تو یقین ہو چکا ہے. یہاں سے یہ بات سمجھیے گا، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے مردوں کو زندہ کرنا، یا عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کرتے تھے. یہ صفت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے. بعض لوگ بیان کرتے ہیں جی فلاں صاحب نے مردوں کو زندہ کر دیا، اپنے بارے میں وہ کچھ علماء کے بارے میں، کچھ بزرگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ ہرگز بھی درست نہیں ہے، کیونکہ معجزہ ہوتا ہے خرقِ عادت. اور اگر عادات سے ہٹ کے واقعات شروع ہو جائیں تو زندگی جو ہے نظام اس کا درہم برہم ہو جائے. جس کا بھی کوئی فوت ہوا کو جس کو زندہ کرواؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں اور ایک واقعے کو سب کے لیے نصیحت کا باعث بنا دیتے ہیں، ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے اللہ مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. قَالَ، کہا، اَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تو ایمان نہیں لاتا، کیا تیرا ایمان نہیں ہے اس پہ. قَالَ، کہا، بلا کیوں نہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے. قَالَ، اس کا یہاں سے یہ بات سمجھیے گا، دو باتیں ہیں. ایک تو نبیوں کا جو ایمان ہے نا اس میں بھی حالانکہ وہ ٹاپ پہ ہوتا ہے، نبیوں کا ایمان جو ہوتا ہے وہ ٹاپ پہ ہوتا ہے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے نبیوں کا، لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے مردوں کو زندہ تو کیسے کرے گا، مجھے دکھا. تو اللہ فرماتے ہیں ایمان نہیں، کہا میرا دل مطمئن ہو جائے. تو شک جو ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے. نبیوں کی بات نہیں کر رہا، ان کا ایمان تو ٹاپ پہ ہوتا ہے. ہم مسلمانوں میں اس لیے ہمیں ایمان کو جو ہے وہ ایمان زیادہ کیسے ہوتا ہے اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. تلاوت کر کے، تلاوت سن کے، مسجد میں جا کے رو کے، تو ایمان کو کنٹینیو زیادہ کرنے کے ہمیں پلاننگ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کم ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ شکوک و شبہات بھی بعض دفعہ پیدا ہو جاتے ہیں. انسان کی زندگی میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان ڈول جاتا ہے. تو پھر انسان کو ضرورت ہوتی ہے ٹیوننگ کرنے کی. تو پھر اس کو چاہیے اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گر گڑائے، سجدہ، لمبا سجدہ کرے، تاکہ ایمان کا لیول جو ہے وہ ٹھیک رہے. کیونکہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہو جاتا ہے. کالا، کہا ٹھیک ہے. فَخُذْ أَرْبَعَةٌ مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اچھی طرح اپنے طرف مائل کر لے، ان کو اپنی طرف اچھی طرح لگا لے. ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ان کو ذبح کر کے پہاڑوں کے اوپر رکھ دے. ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر ان کو بلا، يَأْتِينَكَ سَعْيًا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لے اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. پھر ایسے ہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے بلایا اور وہ پرندے جن کو ذبح کیا ہوا تھا وہ زندہ ہو کے دوبارہ واپس آ گئے. بعض لوگ اس سے توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی ایسا نہیں ہوا تھا، اصل میں اس سے مراد ہے کہ پرندوں کو صرف آواز دینا، مطلب ان کو صرف سکھاؤ اور آواز دینا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا. تو یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ کے اوپر بہت پختہ یقین نہیں ہے، یا پھر معجزے کے اوپر جن کا یقین نہیں ہے. تو ہمیں جس طرح قرآن ہے اسی طرح سمجھنا چاہیے. یہ یاد رکھیے گا، ہم مکمل نہیں سمجھ سکتے، ہم مکمل حقائق کو نہیں سمجھ سکتے، کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہتی ہے، کمی کوتاہی رہتی ہے. کہاں سے پتہ چلا؟ آج کے سبق سے. اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں الحمدللہ،
اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، 100 سال کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دن. تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کا علم کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ انسان کا علم جو ہے تو پھر ایسا ہی ہے نا جی. تو ہم مکمل کو تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمیں کم از کم یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا اس سے کیا مراد ہے اللہ بہتر جانتا ہے. ظاہری طور پہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کو، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.